بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو درود ابراہیمی کے فضائل اور برکات کے بارے میں بتاؤں گی کہ اسے کیسے آپ سب نے اپنی ڈیلی اذکار میں شامل کرنا ہے، اور جب آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر آپ اس کے کیسے رزلٹ دیکھیں گے اپنی زندگی پر، کیسے آپ کی ساری مشکلات جو ہیں وہ ساری حل ہوتی ہیں۔ آج کل ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے کہ جسے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ سے جڑے رہنے کا ایک کنیکشن بھی ہے، کیونکہ جب ہمیں سب کچھ اس دنیا میں مل جائے نا تو ہم اپنے رب کو بھول جائیں، اور اسی لیے اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، جو ہے پرفیکٹ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ درود ابراہیمی دنیاوی حاجتوں کو پانے کا ایک بہترین جو ہے نا شارٹ کٹ ہے، اور اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کا نا بہترین سلوشن ہے، ایک حل ہے ایسا جیسے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے نا میریکلز ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے مسائل کا حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ چند دنوں کے اندر آپ کی جو ہے نا دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اور جو آپ کے ایشوز ہیں نا وہ بھی سالو ہوں گے، اور جو سکون ملے گا نا وہ تو آپ کو میں کیا بتاؤں، ایسا سکون ملے گا آپ کو کہ جس کا آپ اندازہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہی لگا سکیں گے۔ اب اسے پڑھنا کیسے ہے اور کیا طریقہ ہے، تو میں آپ کو درود ابراہیمی کی منت مانگنی ہوگی۔ اس کا یہ طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ہم نے منت مانگی ہے۔ منت کا مطلب ہوتا ہے کہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے کی بھی منت مانگتے ہیں، جیسے جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بالکل بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہاں البتہ نقصان لازمی ہوتا ہے اور ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ یہ منت مانگتے ہیں کہ 11 دنوں میں آپ 40,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں، تو آپ نے اپنی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے آپ نے کتنا پڑھنا ہے، تو آپ ہر انسان جو ہے اس وظیفے کو اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق نہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہو، آپ جاب کرتے ہو، آپ مدر ہو، تو آپ کی جو ہے نا دنیا کی بھی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے، اور اپنے رب کو بھی آپ نے راضی کرنا ہے۔ تو نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی جو ہے نا رسپانسبلٹیز کو بھی آپ نے نبھانا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ یہ منت مانگ لیں کہ میں 1.25 دفعہ درود ابراہیمی پڑھوں گا، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے یہ منت مانگنی ہے کہ مانگ لیں، یا مطلب 11 دنوں میں جو ہے نا 40,000 مرتبہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گا، تو پھر آپ نے یہ منت مانگ لی ہے درود ابراہیمی کی، اور آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایسا بالکل نہیں کرنا کہ آپ یہ منت مانگ لیں کہ میں 40 دنوں میں 1.25 پڑھوں گا، بالکل بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھ بھی لینا تو بس آپ اسے صرف رٹے کی نیت پہ ہی ایسے پڑھتے جائیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی بات کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دھیان سے کرنا ہوتا ہے، مطلب اللہ پاک کو اپنے سامنے ایسے فیل کرنا ہوتا ہے، اور پھر آرام آرام سے اپنے جو عبادت ہے اس کو کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ رٹا لگائے جائیں اور بغیر اپنے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ بس ایسے ہی کوئی تعداد رکھ لیں، اور جس کو پھر آپ سے پڑھا بھی نہ جائے، تو ایسے نہیں کرنا۔ جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو اتنا آپ رکھیں۔ اسلام ہمیں مشقت نہیں سکھاتا، بلکہ جتنا اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ قرآن پڑھو، لیکن جتنا تمہارے لیے آسانی ہے پڑھو لازمی، لیکن اگر تم 1 رکوع پڑھ سکتے ہو تو 1 رکوع کو پڑھو، 2 پڑھ سکتے ہو تو 2، مطلب اسلام میں بھی ہمیں جو ہے آسانی سکھائی گئی ہے۔ آپ نے 40,000 مرتبہ درود ابراہیمی کی نیت رکھ لی، ساتھ آپ نے اپنے مسئلے اور اپنے حاجت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو سونے سے پہلے یہ دعا کریں کہ اے اللہ پاک، میں نے آج جتنی بھی دفعہ درود ابراہیمی پڑھی ہے اسے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ درود پاک آپ کی روح کو ہدیتاً اور نذرانہ پیش کر رہی ہوں، تو آپ قبول فرمائیں، اور میرے اللہ اس کے رزلٹ بہت جلدی جو ہے نا مجھے بھی دکھائیں، مجھے بھی اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں، اور دیکھنا کہ اس کے رزلٹ بہت جلدی آپ کو ملیں گے۔ میں نے خود کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی صرف 3 دن میں جو ہے نا ان کو درود ابراہیمی کا رزلٹ ملا۔ درود ابراہیمی کے ایسے معجزات اور ایسے میریکلز ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے، اور یہ مہینہ بھی مبارک ہے، ویسے تو ہر مہینہ ہی بہت مبارک ہے، لیکن یہ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کی وجہ سے مبارک سمجھا جاتا ہے، تو اس میں ویسے بھی کوشش کریں کہ جتنی دفعہ ہو سکے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر سکیں۔
اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو سوچیں آپ جتنی دفعہ درود پڑھیں گے اتنی ہی رحمتیں آپ پر جو ہیں وہ اللہ پاک عطا کرے گا۔ اور درود پاک کے لیے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، تو اس کے شروع میں اور بعد میں آپ نے لازمی درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ درود پاک میں اپنی دعا کو لپیٹ کے اللہ پاک کے بارگاہ میں بھیجتے ہو نا، تو وہ فوراً سے قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم۔ اور اپنی دعا کو درود ابراہیمی میں جب آپ نہیں پڑھتے نا، تو وہ جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان ہی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے، وہ اللہ پاک تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور ایک بہت اہم بات کہ جب آپ یہ منت شروع کریں، درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کریں نا، تو آپ کی جو ذات ہے اس میں انکساری اور عاجزی کا ہونا نا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو ایک عاجز انسان بہت پسند ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اپنے رب سے چپکے چپکے سے اور عاجزی سے مانگتے رہا کرو۔ اللہ پاک کو ایگو والے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی بات منوانے کے لیے نا بہت عاجزی سے بات کرتا ہے، بہت طریقے اپناتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے ماں باپ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور کبھی پیار کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے کہ مان جائے نا پلیز، مان جائے نا۔ تو اسی طرح آپ اپنے رب سے مانگیے، اور یہ چیز آپ میں ہونی چاہیے کہ یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی اس حاجت کو کیسے اپنے اللہ پاک سے منوانا ہے، کیونکہ وہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تو بہت جو ہے نا عالی شان جو ہے وہ ذات ہے، بہت پاک ذات ہے، تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اور ذکر میں بے شک سکون ہے، اور آپ کو سکون نصیب ہوگا جب آپ اللہ پاک کا ذکر کرو گے نا، تو سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ آپ کو سکون ملے گا، جو کہ آج کل کی زندگی میں نہیں ہے۔ چاہے پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر ہوتی ہے سکون، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے ذکر و اذکار عبادت کو قبول کرے۔ اللہ ہمیں سب شیطانی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور شیطانی ذہن قسم کے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ تو اگر ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ یہ انشاءاللہ ایک نئی خوبصورت اور ہیلپ فل رہنے والی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا لازمی کیجیے، اور جو ہے نا آپ کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں جو آپ ان کی پیٹھ پیچھے مانگتے ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔